السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. کل یہاں پہ ہم جو بات کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت کی. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو اس پہ اعتراض ہے. جو علماء دین ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور کہ جو چیز قرآن و سنت کے صورت سے روح سے واجب ہے اس کو کوئی اس پہ اعتراضات نہیں کر سکتا. اس کی شرائط بڑی ہیں، اس کے اوپر قیدیں بھی بڑی ہیں کہ آپ انصاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم نشست کا اختتام کرنے والے تھے تو اس وقت ایک بڑا اہم سوال آیا کہ ہمیں اسلام سے کوئی کسی بھی مسلمان کو اسلام تو ہر ایک کو قبول ہے اور ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے، قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے. لیکن ہمارے درمیان میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا سوچنا ہے کہ اسلام کی تشریح ایسے لوگ کر رہے ہیں کہ جو غالباً اسلامی امور پہ ان کی دسترس نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز بھی لگا لیتے ہیں. کوئی شیخ الحدیث کہہ لیتا ہے، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی فلاں فلاں. اور اس کے علاوہ وہ جن باتوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں سے وہ خود اجتناب نہیں کرتے. اور جس طرح آپ کو شاید ایک روایت یاد ہو امام بخاری کی کہ ان کے پاس ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئی. انہوں نے کہا کہ یہ چینی بہت زیادہ کھاتا ہے، میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو منع کریں. تو انہوں نے کہا تھوڑے دن کے بعد لے کے آنا. یا ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے گئے تھے، تو جب وہ تھوڑے دن کے بعد آئے تو انہوں نے بچے کو بڑے پیار سے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا چینی زیادہ نہ کھایا کرو. تو اس کے والد نے ایک دم سے اونچی آواز میں بات کی کہ امام صاحب یہ بات تو آپ ایک ہفتہ پہلے بھی کر سکتے تھے، اس کے لیے دوسرا چکر کیوں لگوایا؟ انہوں نے کہا ایک ہفتہ پہلے میں بھی چینی زیادہ کھاتا تھا، پہلے میں نے چینی کھانا کم کی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو تلقین کر سکتا ہوں. ہمارے آج کے شرکاء ہیں، ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مفتی عبدالقوی نے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے فرزانہ باری صاحبہ نے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. ہمارے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیوز کے اندر علامہ ابتسام علیہ ظہیر، اہل حدیث جماعت سے ان کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں پنجاب اسمبلی کی رکن، پاکستان مسلم لیگ کاف کی ممبر سمینہ خاور حیات صاحبہ. آپ سوری مجھے ابھی میرے پروڈیوسر نے کہا نے بتایا کہ جی کھجور کا ذکر تھا، چینی کا ذکر نہیں تھا. لیکن مقصد جو تھا وہ آپ کو بتانے کا تھا کہ جو ہمارے ائمہ کرام تھے وہ خود کسی کو تلقین نہیں کرتے تھے اس بات کی جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. مفتی عبدالقوی صاحب، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہر طول و عرض میں جتنے بھی مولوی حضرات ہوں گے کہیں پہ بھی وہ بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ شراب حرام ہے کیونکہ نشہ حرام ہے اور ہر قسم کا نشہ اس کی ممانعت ہے؟ تو کیا یہ صحیح نہیں ہے اگر میں ایک الزام لگاؤں کہ بہت سے مولوی حضرات بالخصوص کراچی شہر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سنگل آؤٹ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہاں تعداد زیادہ ہے کہ نہ صرف پان کھاتے ہیں بلکہ تمباکو والے پان کھاتے ہیں، پیلی پتی والے پان کھاتے ہیں، گٹکا تو ہر شخص، یعنی کتنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہر شخص تو صحیح نہیں ہے. اور کیا یہ نشہ آور چیزیں نہیں ہیں؟ اگر نشہ حرام ہے تو کیا آپ لوگ جان بوجھ کے حرام کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. امام ابو حنیفہ جو کا اس ہے. وقت تھینک یو ویری مچ. جی سوری. جو اس وقت آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے یہ چونکہ میں ہمیشہ حقیقت اور مشاہدے کے مطابق بات کرتا ہوں کہ یہ میں اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ کراچی کے میرے اپنے بہت سے بلا تفریق مسلک ایسے علماء ہیں کہ جس وقت وہ خود کھڑے ہو کر تمباکو کے ساتھ پان کو بنواتے ہیں تو جس انداز سے ان کی خواہش پر تمباکو ڈالا جاتا ہے، میرے جیسا نازک طبع کا آدمی اس کو شاید 2 سیکنڈ کے لیے بھی نہ چبا سکے اور نہ کھا سکے. اور جس انداز سے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تمباکو کو ڈال کر پھر اپنے منہ کی طرف منتقل کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سب کے نبی رحمت نے یہ بات فرمائی کہ ہر وہ چیز جو باعث نشہ آور ہو وہ حرام ہے، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، خواہ تھوڑی مقدار میں ہو خواہ زیادہ مقدار میں ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا یہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں، احادیث رسول کے مطابق نہیں، وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس طرح کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ خلاف سنت ہے اور خلاف شریعت ہے. میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں وہ جرأت سے اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی اپنے فرقے کی بنیاد پر، اپنی طبیعت کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. جب شراب حرام ہے، جس طریقے پہ باقی نشہ آور چیزیں حرام ہیں،
اسی طریقے سے تمباکو بھی حرام ہے، خواہ وہ سگریٹ کی شکل میں ہو خواہ پان کے اندر ہو۔ اگر ان حضرات کے ہاں پان کے اندر ایک خاص مقدار کے ساتھ تمباکو کے استعمال کی اجازت ہے تو پھر میں بڑے دستبستہ عرض کروں گا کہ وہ یہ بھی کہے کہ اگر اس مقدار تک فلاں نشہ آور چیز استعمال کر لی جائے جس کے اندر سگریٹ ہے، جس کے اندر اور بہت سی نشہ آور چیزیں ہیں کہ مثلا اس کا دماغ کے اوپر اثرات نہیں پڑتے، اس کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑتا، بلکہ میرے سامنے 2-4 علماء کے ایسے مشاہدے بھی ہیں کہ اگر ان کو 2 یا 3 دن تک اس طرح کا پان نہیں ملا جو ان کے معمولات میں اور عادت میں شامل ہے تو میں نے ان کی طبیعت میں بے چینی بھی دیکھی ہے، بے قراری بھی دیکھی ہے، بے سکونی بھی دیکھی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ خلاف بے قراری پہ میں شریعت نہیں آؤں گا بھی، بے قراری کے کو ہم بعد میں ڈسکرائب کروائیں گے۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ اللہ نے کلام اللہ میں یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پہ تمہارا اپنا عمل نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جس پہ انسان کا خود عمل نہ ہو۔ اللہ نے کلام اللہ میں علماء کو اور اہل حق کو جو تبلیغ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے نفسوں کو بلا دیتے ہو اور تم کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو۔ یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں۔ تو کیا جب ان لوگوں کے کہنے پہ کسی کو مذہب کے نام پہ مارا جاتا ہے، ایک تو خیر وہ ویسے ہی غلط ہے، میں اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک اور بات کر رہا ہوں، کیا ان لوگوں کی بات پہ جو نظر آتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو غلط یعنی اس کی نفی کرتے ہوئے، چلے میں غلط تو نہیں کہوں گا، نفی کرتے ہوئے، تو کیا ان کے احکامات ہمارے پہ واجب رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ بات یہ ہے، کسی بھی بندہ چاہے ہاں وہ کسی بھی کماش کا ہو، کسی بھی کردار کا ہو، اس کی اتنی بات جو کہ قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہو، میں سمجھتا ہوں اس کو ماننا چاہیے۔ اس سے کسی بندے کی تبلیغ کی جو اپنا ٹیکسٹ یا کنٹیکسٹ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اس کو اس کام کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جس پہ وہ عمل نہ کر رہا ہوں۔ مثال دے رہا ہوں کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی، مجھے داڑھی کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواتا ہوں، پردے کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر میں کچھ اچھے کام کر رہا ہوں جن میں میرا اپنا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں ان کاموں کی میں تبلیغ کرنے کا پورا حق بھی ہے اور آگے پہنچانے کا حق بھی ہے۔ اور اگر میں ان کاموں کی تبلیغ بھی تو غیر مسلم کی تبلیغ بھی پھر صحیح ہو جاتی ہے، جو کہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو ہم اس کی بات بھی مانیں گے۔ بالکل ہمیں ماننی چاہیے، کیوں؟ جو بات بھی قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے۔ لیکن کیا جو شخص نفی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، کیا وہ منافق نہ ہوا؟ دیکھیں جی، میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں اس کی بھی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت تو یہ ہے کہ انسان کو یہ بات کا یقین ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں اور اس کا نفس کنونس ہے، پھر تو وہ منافق نہیں ہے بلکہ فاسق و فاجر ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی دلیل بھی دیتا ہے اور اس کے بارے میں تعویلات بھی پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، کھری بات، کھرا سوال پوچھوں گا آپ سے، بالکل جو شخص کسی قسم کا نشہ کر رہا ہے کیا کسی اور کو کسی نشے سے منع کر سکتا ہے؟ نہیں جی، وہ اس کو جواز نہیں، اس کو اس وقت تک نشے سے روکنے کا جواز نہیں ہے جب تک وہ اپنی اس بری عادت کو ترک نہیں کر دیتا۔ تاہم سننے والے کے لیے بات واجب ہے، اگر وہ یہ نصیحت کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ کے اس کو قبول کرے، عالم کے فعل کو اس کے قول سے جدا کر دے۔ فرزانہ باری صاحبہ، آپ کل بھی ہمارے ساتھ تھیں، آپ کو بیسیکلی جو کویسچن تھا آپ کا وہ یہی تھا کہ ہمیں انٹرپریٹیشن کا ایشو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہ ایک انٹرپریٹیشن تو بالکل کلیئر ہو گئی، اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نہیں، دیکھو یہ کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی، وہ ایک اپنی بات ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ کے حوالے سے آج اگر مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے نا کہ جو لوگ قرآن کو اور انٹرپریٹ کریں، یعنی کہ اسلام کو ظاہر ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے قرآن ایک بنیادی اس کی سورس ہے، پھر حضور پاک کی سنت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شریعت کو دیکھتے ہیں، حدیثوں کو دیکھتے ہیں، پھر خلفائے راشدین سے بھی وہ اپنا لیتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو کوئی ہدایت اگر لینی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن کیونکہ جو ہمارا مذہب ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے، جس طرح کل بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ انسانی حقوق جو ہے اس کی مکمل ضمانت دیتا ہے، اور اسلام کی جو روح ہے وہ بنیادی طور پہ سماجی انصاف اور جسٹس، ایک انصاف کی روح ہے۔ تو اس پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی بنیاد پہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا فقہ یا کوئی ایسے علماء کرام جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں یہ چیز جائز ہے اور آپ کو وہ ایک انسانی حقوق کی نفی کرتی نظر آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ شاید اسلام میں یہ چیز درست نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس دیکھیں کہ واقعی کیا جو ہمیں بتا رہے ہیں کیا وہ ہمیں درست معلومات دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی
کہ جو ایک سٹینڈرڈ انٹرپریٹیشنز ہمیں جو آپ کہتے ہو کہ قرآن کا لفظ، مطلب قرآن کا لفظ تو میں نے کل بھی بات کی تھی، تو وہ تو یہ بھی تھا نا سورۃ بقرہ میں کہ روزے کے حوالے سے کہ آسمان پہ دھاری نظر آئے، تو آسمان پہ دھاری نظر آئے، ہر جگہ تو اسلام پہ آسمان پہ دھاری نظر نہیں آتی کہ جب آپ روزہ جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیں. تو اگر اب ہم یہ کہیں کہ کیونکہ یہ قرآن میں ہے تو اس لیے وہ لوگ کیا روزہ نہیں رکھیں گے جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ 6 مہینے دیکھیں بات یہ ہے فرزانہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال ہو گئے اور ان چیزوں پہ بہت اجتہاد ہو چکا ہے. ہم یہاں پہ دوبارہ سے پہیہ ایجاد کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو اب اس پہیے کو آگے چلانے کی بات ہو رہی ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. بات یہ ہے کہ چھوٹی باقی کالی داڑھی سے بات آ رہی ہے، 90% دنیا وہ تو اسی کو فالو کرے گی نا. بالکل. اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک منٹ جو تمباکو، جی سوری آپ اپنی بات، میں اسی بات پہ میں آخری بات صرف یہ ختم کرنا چاہ رہی تھی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مختلف سمجھ ہے اس کی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ مختلف فرقوں میں بھی بٹ گئے ہیں، کیونکہ اس کو جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں اور اسی مطلب ایک ہی چیز کو آپ دیکھیں گے کہ مختلف ممالک میں، اگر آپ الازہر یونیورسٹی کے علماء سے بات کریں تو یہ سورۃ نساء کے اوپر، وہ جو ایک سورۃ نساء میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مار پیٹ کے حوالے سے بھی، اس کے اوپر بھی آپ کو بہت ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ تشریحات جو ان علماء کرام کی ہیں جو انسانی حقوق کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر وہ میں آتا ہوں ان باتوں پہ. کی فرزانہ باری ہمارے ساتھ ہے، مفتی جانا عبدالقوی بھی چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں، علامہ ابتسام علی ظہیر اور سمینہ خاوریات ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ٹو دی آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.